آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، اور ساتھ میں ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی کہ جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسے لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی اسلامی بھائی بہنوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ بقرعید آنے سے پہلے یہ ویڈیو تمام مسلمانوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بقرعید کا تہوار ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کے بعد میں یہ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یعنی عید قربا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جس طرح عید الفطر روزہ رکھنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ حج پورا ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن سبھی مسلمان بھائی سب سے پہلے عیدگاہ میں جاتے ہیں اور عید کی خاص نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنے اپنے گھروں میں آ کر اپنے پالے ہوئے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور بقرعید پر قربانی کرنے والے لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ایسے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ سخت گناہگار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چاہے یہ 5 لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنے ہی پیسے والے کیوں نہ ہو۔ 5 لوگوں کو بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ اس موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1، جو سفر میں ہو۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص وہ ہیں جو سفر میں ہو، یعنی کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو۔ ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، مطلب کہ جو لوگ سفر کی حالت میں ہوں ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگ چاہے کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کے پاس میں کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہو، مگر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے 92 کلومیٹر دور چلا گیا ہو اور اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کی قربانی کرے یا پھر اپنے گھر والوں کو بول دے کہ وہ اس کے نام سے گھر میں قربانی کروا دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، کافر کو قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، ایسے شخص کو قربانی معاف ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر ہی واجب ہے، کافر پر نہیں۔ نمبر 3، بچے اور مجنون پر۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنون پر یعنی کہ پاگلوں پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ بچوں کو اور مجنون کو
قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا غلام پر بھی واجب نہیں ہے، یعنی کہ جو لوگ کسی کے غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر ایسے لوگ بھی قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسے لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی کا جانور ذبح کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی بقرعید کی قربانی معاف ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، یا جس کے پاس اتنا سونے اور چاندی کی قیمت کی رقم موجود نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس میں رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے پیسے پاس نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ یاد رکھیں، قربانی ایسے شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہوتے ہیں، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جتنا آپ کو اوپر بتایا گیا ہے، ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص سال بھر تو فقیر رہا، یعنی کہ اس کے پاس سال بھر تو کچھ نہیں تھا، مگر جیسے ہی قربانی کا دن قریب آیا تو اس کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو یاد رکھیں ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسے شخص کو قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اپنے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں اور اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس ایک عالیشان مکان ہے لیکن وہ اس کے خود کے رہنے کے لیے ہے، تو چاہے وہ کتنے ہی زیادہ قیمت کا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس اس مکان کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جائے، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، یعنی کہ اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا مکان حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، یعنی کہ ضرورت کی چیزوں میں سے ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس میں 2 مکان ہے، ان میں سے ایک میں خود رہتا ہے اور ایک اس نے کرائے پر دے رکھا ہے، اور اس کا کرایہ اتنا ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے وہ سب حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی کہ وہ سب ضرورت کی چیزوں میں سے ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کے پاس زیور ہے، یعنی کہ وہ عورت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہیں، اور اگر اس کے شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اس عورت پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کے شوہر پر نہیں، یعنی کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ بقرعید کے موقع پر قربانی کرے، جبکہ اس کے شوہر کو قربانی معاف ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کی منت مانی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ قربانی ضرور کریں۔ اسی طرح سے اگر کسی نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت اپنے گھر والوں سے کر دی اور اگر وہ اتنا مال چھوڑ گیا جس سے اس کے گھر والے صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں، تو پھر اس کے نام سے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے نام کی قربانی ضرور کریں۔ تو پیارے دوستو، آپ سبھی اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کن پر قربانی واجب ہے اور کن لوگوں کو قربانی کے لیے چھوٹ دی گئی ہے۔